اوکاڑا سے رپورٹ شامل کرتے ہیں شیخ ندیم شیراز کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے دیپال پور میں اپنے پولیٹیکل سیکرٹری میاں کاشف اقبال کی دعوت ولیمہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو سستی اشیاء خورد و نوش فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ مہنگائی میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غربت، معاشی کمتری کے خاتمے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ حکومت نے مؤثر اقدامات میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم کیا۔ اوکاڑا میں میگا پروجیکٹس کا جلد آغاز ہوگا۔ چودھری سرور نے مزید کہا کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو متحد ہو کر چلیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر کو کشمیر اور فلسطین کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ عمران خان کو عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے۔ گڈ گورننس اور مہنگائی کا خاتمہ چیلنج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیاض الحسن چوہان نے اطلاعات کی وزارت بہترین طریقے سے چلائی۔ فیاض الحسن چوہان کو جیل وزارت میں ٹاسک دیا گیا ہے۔ جیل کی وزارت میں بہت سی ریفارمز آنے والی ہیں۔ اداروں کو سیاستدان اپنی سیاست کا حصہ نہ بنائیں۔ جس ملک نے اپنے اداروں کو بدنام کیا تباہ ہوا۔ اپوزیشن کا بیانیہ انتشار کا شکار ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بھٹو بھی موجود تھے۔ جو جمہوری حق ہے اس کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن ایک بات میں کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے اس میں تضادات ہیں، ان میں کلیئرٹی نہیں ہے، ان میں عوام کی فلاح و بہبود یا عوام کے جو ریئل ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، یہ سڑکیں جو ہیں پنجاب میں ان کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی جب جاتا ہوں تو ان میں کافی ٹوٹ پھوٹ ہے، تو یہ ایشوز ہیں۔ ان امپلائمنٹ عوام کا ایشو ہے، پاورٹی عوام کا ایشو ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، تو ان پہ وہ بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کا ان کو گھر بھیج دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیہ ناکام ہو چکا ہے، اس بیانیہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے 5 سال جو ہے حکومت کے پورے کرے۔ صاحب حکومت کا جو ٹوٹل حکومت جو ہے اپوزیشن کے ون بائی ون احتساب حکومتی نمائندے حکومتی صفوں میں ایک بار چیز کی جا رہی ہے کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، ہم نے اپوزیشن کو کہ جو نواز شریف ہے یا جو بھی کرپٹ ہے ان کو اندر کرنا ہے، لیکن دوسری جانب دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جو ہے نا وہ رونا نکال دیا ہے۔ آج کل عوام جو ہے نا وہ احتساب لفظ سے جو ہے نا وہ ان کو وہ چڑ بن چکی ہے، لیکن مہنگائی کی طرف کوئی فوکس نہیں ہے حکومت کا۔ اس بارے میں میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے آپ نے میری اگر تقریریں سنی ہیں، میری پریس کانفرنس دیکھی ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر ہمیں خطرہ ہے تو مہنگائی سے ہے، اگر خطرہ ہے ہمیں تو ان امپلائمنٹ سے ہے، خطرہ ہے تو ہمیں ایجوکیشنل فیسلٹی سے ہے۔ تو ان چیزوں پہ اب ہماری حکومت کا انشاءاللہ فوکس ہوگا۔ دیکھیں پہلے 2 سال بڑے مشکل 3 سال تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے $20 بلین زیادہ جاتے تھے، کم آتے تھے، اور اس میں $22 بلین وہ بھی شامل ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ وہ خسارہ 20 بزنس کمیونٹی سے بات کریں، میری کل بھی بات ہوئی ہے، پرسوں بھی ہوئی ہے، جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ سب کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کے آرڈر ہمارے فل ہیں، فیکٹریز فل ٹائم چل رہی ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو مراعات حکومت نے دی ہیں اس سے کنسٹرکشن انڈسٹری بوم کر رہی ہے، سیمنٹ کی سیل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میگا چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، میگا کرپشن کا ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ اب جو گورننس ہے، گڈ گورننس اور مہنگائی، یہ 2 ہمارے چیلنج ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ عوام جو ہیں پریشان ہے، عوام وہ سیاست میں نہیں ہے، عوام واقعی بجلی کا بل، جو چینی، آٹا وہ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگائی کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمارے پرائم منسٹر کا اب فوکس جو ہے وہ 100% مہنگائی اور گڈ گورننس۔ اپوزیشن کے پروگرس سے جو ہے وہ گورنمنٹ کتنا ڈسٹرب ہے، ان کی ورکنگ کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور جو پلانز کیے ہوئے ہیں کیا اس میں پرابلم؟ اگر تو آپ میرے چہرے سے یا پرائم منسٹر کے چہرے سے یا اگر کوئی آپ کو کوئی ڈسٹربنس نظر آتی ہے تو ہم بالکل ڈسٹرب نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے، کسی بیانیہ کو کامیاب کرنے کے لیے کلیئرٹی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظریاتی طور پر لوگوں کو متفق ہونا پڑتا ہے، لیکن نظریات ان پارٹیوں کے تمام مختلف ہیں۔
सिर्फ उनको यही है कि बस जी इमरान खान को हम किसी न किसी तरीके से घर भेज दें। भाई इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे, महंगाई अगर जारी रहती है, गुड गवर्नेंस हम नहीं लेते हैं, सड़कें टूटी फूटी रहती हैं, तो अवाम हमें खुद घर भेज देंगे। अपोजिशन को तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तो अपोजिशन को चाहिए वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि रियासती अदारे जो हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और अपोजिशन को भी उनका एहतराम करना चाहिए। सर एक मुकामी सवाल है सर। भुट्टो का जो मौक़िफ़ है वो मियां नवाज मुकामी सवाल कर लें, मुकामी सवाल कर लें। दीपालपुर कि किसी भी गुजरांवाला के जलसे से पहले हमें नहीं बताया गया था। ओके सर, शुरू सर एक मिनट मुकामी सवाल सर। बेटा पहले मुझे बात करने ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई चौहान साहब का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से एज़ ए वज़ीर इत्तलात जो ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस की है, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और जो नया टास्क प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको दिया है, मुझे यकीन है कि वो उस टास्क में भी इंशाअल्लाह अपना एक अहम किरदार जो है, ख़ासकर जेलों के मामले में वहाँ बहुत बड़ा काम होने वाला है, वहाँ रिफॉर्म्स पे भी इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ काशिफ जो कि मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनकी शादी पे आया हूँ। उनकी शादी पे उनको मुज़ाकरात पार्टी की तमाम लीडरशिप से यहाँ पर मीटिंग हुई है, भट्टू साहब से हुई है, बाकी हमारे पार्टी के सदर और दूसरे लोग जो हैं उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका का जो इलेक्शन है, अमेरिका के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला किया है।